فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے کہیے صلی اللہ، یاد رکھنا درود بھی وہی پڑھیں گے جو اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پر نازل کیا، حضرت نے صحابہ کو سکھایا۔ ہم کہتے ہیں اذان بھی وہی کافی، درود بھی وہی کافی، نماز بھی وہی کافی، کلمہ بھی وہی کافی، قرآن بھی وہی کافی، دین اسلام وہی کافی جس پر آپ کا مدنی جناب محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت بین الاقوامی ہے، بدعت علاقائی ہے، سنت ہر زمانے میں ایک ہوگی، ہر شہر میں ایک ہوگی، ہر ملک میں ایک ہوگی، ہر وقت میں ایک ہوگی۔ اس سے دوسری نسبت دیکھیں گے تو بدعت ہر زمانے میں مختلف ہوگی، ہر شہر میں مختلف ہوگی، ہر علاقہ میں مختلف ہوگی، ہر ملک میں مختلف ہوگی۔ یہ بین الاقوامی راہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس طرح ہم نے سمجھا کہ پیغمبر کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اسی طرح پیارے نبی کی بات جیسی کسی کی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمایا اللہ نے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے پیغمبر آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، غور سے اور غور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کے بازار میں آپ اپنے رب کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، لوگوں نے پتھر مارنے شروع کیے، میرے پیغمبر علیہ السلام پر پتھروں کی بچھاڑ کی گئی، حضرت نقاہت کی وجہ سے گر جاتے ہیں، یہ لوگ کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہیں اپنے رب سے ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نقاہت کی وجہ سے گر گئے، انہوں نے اٹھایا، پھر پتھر مارے، میرے پیغمبر علیہ السلام کو جناب زید نے کندھوں پر اٹھایا، اٹھا کر حضور علیہ السلام کو ٹھنڈے چشمے پر لائے، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، ٹھنڈا پانی پلایا، میرے پیغمبر رحمت نے آنکھیں کھولے، یہ عرض کرتے ہیں حضرت بد دعا کیجیے اللہ ان بد نصیبوں کا بیڑا تباہ کر دے جنہوں نے میرے نبی کو یہ پہنچائی ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے تو کیا کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ انہیں ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اللہ انہیں جاننے والا بنا دے۔ مولا کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، میرا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام لڑائی سے نہیں پھیلا، جھگڑے سے نہیں پھیلا۔ جب بھی مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے تو دفاعی جنگ لڑی ہے، اسلام کے پھیلانے کے لیے جنگ نہیں لڑی گئی۔ اسلام پھیلا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو اچھے اخلاق سے پھیلا ہے، خلق کریم سے پھیلا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے۔ یاد ہے نا کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ میں اللہ کریم نے پیغمبر رحمت حضور علیہ السلام کو فتح مکہ والے دن فرمایا تھا نا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ میرے نبی آپ سے لڑائی اور جہاد کو آئندہ کے لیے اٹھا لیا گیا، آپ بقیہ زندگی میں صرف اور صرف یہ کریں گے فسبح بحمد ربک۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب خلوۃ فی دین اللہ افواجا، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک آپ کی مصطفی کا فریرہ بلند ہو کر کے رہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، غور سے کہیں بھائی، محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا مہاجرہ ہو کر کے تشریف لا رہی ہے. راستہ میں حبار اور اس کے بھائی نے نبی علیہ السلام کی پاک بیٹی کے کچاوے کو گرا دیا, اونٹ کو ڈرایا دھمکایا, کچاوا ٹوٹ کر پکھاری سے ٹکرایا. سیدہ زینب زخمی ہو گئی, زخموں سے چیر ہو گئی. پیغمبر علیہ السلام کی اس بیٹی کو اس قدر تکلیفیں آئی کہ جسم کا انگ ٹوٹ گیا سیدہ زینب کا رضی اللہ تعالی عنہا. میرے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچی. جانتے ہو نا کہ اللہ کریم نے یہ اولاد والی نعمت ایک ایسی عطا فرمائی ہے, ایک ایسا گوشہ ہے کہ ان کی تکلیف ماں باپ کی تکلیف ہوتی ہے. پیغمبر علیہ السلام جب بھی تذکرہ کرتے تھے فرماتے تھے یہ میری بیٹی میرے لیے لائی گئی ہے, میرے لیے ستائی گئی ہے. اللہ اکبر. سال برابر زینب تڑپتی رہی چار پائی پر صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا. اسی تکلیف سے آخر سیدہ زینب کا انتقال ہوتا ہے. مگر دیکھے میرے پیغمبر علیہ السلام دیکھتے ہیں اور دور آیا ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کیوں ہوا, کوئی کمی رہ گئی تھی جو پورا کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ کہتا ہے جناب میں نے سنا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہے, میں بھی آیا ہوں کہ مجھے بھی معاف کر دیجئے. میرے نبی علیہ السلام نے دوسری جگہ نہیں کہلایا, فرمایا کیا معاف کر دیا. اللہ اللہ. مگر ہوا یہ کہ یہی وہ جو جان سے لیوا تھے, یہی وہ جو تکلیفیں پہنچانے والے تھے, یہی وہ جو میرے نبی کے خون کے پیاسے تھے, یہی وہ تھے جنہوں نے سنا تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. مگر ماننا پڑے گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے پیغمبر آپ تو خلق عظیم کے مالک ہو, جن کے اخلاق اتنے بلند ہو. میرے نبی وہ دیوانے نہیں ہوا کرتے, غلط کہتے ہیں جو آپ جیسے اکمل ترین انسان کو دیوانہ کہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ زور سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی علیہ السلام نے خطبہ خطبۃ الوداع والے دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا صحابیوں جو بندہ ابو سفیان کے گھر آ جائے اسے بھی امان ہے, حسیب نے خزام کے گھر جو آ جائے اسے بھی امان ہے, جو کعبہ میں داخل ہو کر امان لے اسے بھی امان ہے, جو گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی اور رحمت کا دریائے رحمت جوش میں ہے. مگر فرمایا دو آدمیوں کو بالکل معافی نہیں ملے گی, ایک وحشی میرے چچا خندہ کا قاتل اور دوسرا اکرما ابو جہل کا لڑکا. ان سے اتنا بھی تنگ ہوا ہے کہ ان کو جہاں پاؤ اے نامعاف ہوتے تھے اسی جو قتلوا تقتیلا, ان کو میرے پاس لانے کی بھی ضرورت نہیں, قتل کر دینا. اور وحشی چھپتا پھرتا ہے. کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے قتل کے احکامات جاری ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے جس نے تیرے قتل کے احکامات جاری کیے ہیں اس کی شان رحمت للعالمین ہے, جاؤ اس کے پاس وہ تجھے معاف کر دے گا. کہنے لگا مجھے معاف کر دے گا. کہا جاؤ تو صحیح. اللہ اللہ. حضرت وحشی آئے, میرے نبی علیہ السلام نے حتیم میں سر رکھا ہوا ہے اور اپنے رب سے کہے جا رہے سبحان رب اعلیٰ سبحان رب اعلیٰ. اللہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب لوگ میرے ساتھیوں کا انگلیوں پر مذاق کرتے تھے گن کر کے, کہتے تھے کہ یہ کیا کر لیں گے. آج وہ بھی دن آئے کہ جس کعبہ سے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا اللہ آج بغیر لڑائی کے پورے سے فتح کر دیا. سبحان رب اعلیٰ سبحان رب اعلیٰ. میرے نبی نے جو سلام پھیرا دیکھا کہ ایک آدمی چہرہ چھپائے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا ہے. حضرت نے پوچھا کون ہو؟ کہا وحشی ہو.
میرے نبی نے جب وحشی کا نام سنا تو حضرت رو دیے. حضرت کو اپنے چچا حمزہ کی شفقت یاد آئے. حضرت حمزہ کی لاش کا بکھرنا یاد آیا. میرے نبی نے فرمایا وحشی کوئی کمی رہ گئی تھی جو پوری کرنے کے لیے آئے ہو. باسی کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. میں آیا ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے. میرے پاس پیغمبر نے دوسری دفعہ نہیں کہلایا, فرمایا جا معاف کر دیا. مگر باسی میری آنکھوں کے سامنے جب تو آئے گا میرے چچا حمزہ کا وہ شہید ہونا اور اس کی لاش سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرنا یاد آئے گا. بس اتنا کرنا کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ بیٹھا کرنا, میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا. اللہ اللہ صدمہ اس قدر ہے مگر رحمت کے دریا کے جوش کا عالم کیا ہے. اسی وقت کہہ دیا کہ جا معاف کر دیا. وحشی کہتا ہے معاف ہی نہیں کرو, کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کر لو. کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا مگر ماننا پڑے گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے پیغمبر آپ تو خلق عظیم کے مالک ہے.